نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انا حضرت ام ایمن کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ ان کا اصل نام برکہ تھا اور ان کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اصل میں حبشی نسل سے تھیں اور غالباً بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ کر وہ بکتی ہوئی مکے کے بازار میں آئیں اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے انہیں خرید لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے والد کی انا تھیں، ان کی خدمت گزار تھیں، اور اسی طرح پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ ام ایمن نے آپ کی خدمت کی، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ دائی حلیمہ کے پاس رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے بھی اور جب آپ آیا کرتے تھے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے، دائی حلیمہ آپ کو کچھ مہینوں کے بعد لے کر آتی تھیں، اس وقت بھی برکہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، اور یہ سلسلہ بچپن سے لے کے جوانی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تک چلتا رہا، اور اسی لیے لوگ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں ہی کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ام ایمن امی بعد امی، یعنی میری ماں کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس وقت آپ نے انہیں آزاد کر دیا، اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے شادی کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کی شادی کی۔ اس سے پہلے جہاں وہ آپ کی خدمت کرتی تھیں وہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی خیال رکھا کرتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی والدہ
یثرب گئی ہیں، مدینہ گئی ہیں حضور کو ان کے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے، تو اس وقت ایمن ان کے ساتھ تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مدینہ یثرب کی زیارت کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکلتی تو لوگ اور خاص طور پر یہود بہت غور سے آپ کو دیکھتے، اور پھر میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو کہتے سنا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس امت کا نبی ہے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مدینہ یہ یثرب اس کی ہجرت کا گھر ہوگا۔ ایمن کہتی ہیں میں نے غور سے اس کی باتیں سنی، اور پھر میں نے یہ باتیں آپ کی والدہ کو بتائیں تو وہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، اور یہ سفر تھا جو حضرت آمنہ کا آخری سفر ثابت ہوا۔ راستے میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے دادا کے پاس مکے واپس آئیں۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت محتاط تھے، وہ اپنے پوتے کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایمن کو تاکید کی کہ ان کی طرف سے کبھی غافل نہ ہونا، اور خود ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور اسی محبت کی بنا پر آپ کا خیال بھی رکھتی، لیکن فرماتی تھیں کہ ایک مرتبہ میں ابھی سو ہی رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر باہر چلے گئے، اور میں نیند میں تھی تو میں نے عبد المطلب کو اپنے سرہانے پایا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ غفلت کیسی، آئندہ اس بارے میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے پالنے پرورش کرنے کی وجہ پر انہیں آپ سے خاص لگاؤ تھا اور شدید محبت بھی تھی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بعد انہیں ہمیشہ اپنی ماں کا رتبہ ہی دیا، اور آپ مدنی زندگی میں بھی جب انہیں دیکھتے تو فرماتے کہ یہ میرے خاندان کا بقیہ ہیں، گویا کہ وہ تمام بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے تھے، اور جو بزرگ موجود تھے جیسے حضرت عباس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر ہی ایمن کو سمجھتے تھے۔ آزادی جب انہیں ملی تو اس کے بعد پھر انہوں نے بنو حارث کے ایک آزاد شخص عبید بن زید سے شادی کر لی، غالباً یہ رشتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لگایا ہوگا۔ شادی کے بعد عبید انہیں لے کر مدینہ چلے گئے، وہاں پر ایمن کی پیدائش ہوئی، اور اسی کی بنا پر پھر ان کی کنیت ایمن ہو گئی، اور اس
نام کی برکت تھی کہ پھر لوگ برکہ بھول گئے، وہ صرف ام ایمن کے نام سے ہی پکاری جانے لگی۔ عبید کے ساتھ ان کا بہت اچھا وقت گزرا، اس رشتے سے بندھی رہیں، اور پھر ایمن جو تھے وہ بھی صحابی رسول کہلائے، یہاں تک کہ پھر وہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ کافی عرصہ عبید کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد پھر عبید جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد پھر ام ایمن اپنے بیٹے کو لے کر واپس کاشانہ رسول میں آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت پریشان رہتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور خواہش کو دیکھتے ہوئے حضرت زید بن حارثہ نے لبیک کہا اور حضرت ایمن سے نکاح کر لیا۔ عبید کے ساتھ ان کا جو وقت بھی گزرا بہت اچھا گزرا تھا، اور اب وہ ایک بچے کی ماں بھی تھیں۔ حضرت اسامہ نے انہیں اسی طرح قبول کیا اور حضرت زید نے انہیں بیٹے کے ساتھ قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو بہت محبت بھی تھی۔ اس محبت کے باوجود عربوں کے قاعدے کے مطابق، رواج کے مطابق، ان کی عادات کے مطابق اسامہ نے حضرت زید نے ان کے پر 4 سوکنے بھی لے کر آئے، مگر ام ایمن بہت صابر تھیں، اور اسی صبر کی بنا پر آخر وقت میں صرف وہی حضرت اسامہ کی بیوی تھیں۔ انہی سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔ آپ حضرت اسامہ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے جیسی کہ حضرت زید سے کیا کرتے تھے۔ حضرت زید کے ساتھ وہ بہت خوشی سے زندگی بسر کر رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ ایک مرتبہ پھر بیوہ ہو گئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید سے کی ہے تو انہیں الگ گھر ہی لے کر دیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رواج کے مطابق آپ شادی شدہ بچیوں چاہے وہ غریب ہوں یا آپ کی اپنی صلبی ہوں، ہر ایک کے لیے آپ الگ گھر کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ ام ایمن نے حضرت زید کے ساتھ 12 سال مکی زندگی کے گزارے اور 8 سال تقریباً مدنی زندگی میں۔ اس طرح تقریباً
20 سال کا عرصہ ان کا گزرا ہے جو کہ انہوں نے بہت اچھی طرح گزارا، لیکن حضرت زید کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ جب حضرت زید نے ہجرت کی مدینے تو اس کے بعد ام ایمن بھی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر مدینے آ گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تنہا مکے سے مدینہ سفر کیا تھا، اور وہ بھی پیدل۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے اپنے اہل خانہ کو مدینے بلا لیا تو اس کے بعد پھر زید جو تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آئے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ام ایمن ان کے ساتھ تھیں یا وہ بعد میں آئیں۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جو ہمیں صرف ایک ہی حوالے سے ملتی ہے کہ وہ مدینے پیدل آ رہی تھیں، راستے میں انہیں سخت پیاس لگی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ڈول آسمان سے نازل فرمایا جس میں سفید رنگ کا پانی تھا، اور اس پانی کو پی کر وہ فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی بھر پیاس نہیں لگی، سخت گرمی میں بھی میں روزے رکھتی، طواف کرتی، مگر مجھے پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ روایت ایک معجزے کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کی صداقت پر ہم کلام نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں۔ بہت بہادر تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی مضبوط کردار و جسم کی مالک تھیں۔ غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، اسی طرح فتح مکہ کے وقت بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور دوسری خواتین کے ساتھ مل کر وہی کام کیا کرتی تھیں جو وہ کرتی تھیں، یعنی زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی دوا دارو کرنا، مرہم پٹی کرنا، انہیں محفوظ جگہ پہنچانا، اس قسم کے کام کیا کرتی تھیں۔ لیکن غزوہ احد میں جب فتح کے بعد اچانک قریشیوں نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمان اس وقت چونکہ متحد نہیں تھے، تیار نہیں تھے، بکھر گئے تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی اور آپ کے کئی صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اس وقت جو لوگ بھاگ رہے تھے، ام ایمن ان کو للکار کر غیرت دلاتی اور کہتی کہ بھگوڑوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، واپس لوٹو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اس طرح میدان سے بھاگو۔ اس کے بعد انہیں للکارنے کے بعد پھر دوسری انصار خواتین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں اور آپ کی خیریت دریافت کی۔ اس وقت تک آپ کے پاس کچھ صحابہ پہنچ چکے تھے اور آپ کی جو بھی زخم تھے، جو بھی تکلیفیں تھے، ان کا مداوع کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہر بات میں ان سے مشورہ کرتے، خاندانی باتوں میں، اور اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مشورے پر حضرت ام ایمن سے بھی ان کے بارے میں سوال کیا، تو ام ایمن کا جواب تھا کہ میرے کان اور آنکھ محفوظ رہیں، میں نے ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہ جانا اور نہ کچھ گمان کیا۔ گویا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں مکمل برات کا اظہار کیا کہ جو کچھ بھی اتہام ان پہ لگایا جا رہا ہے وہ بیکار ہے۔ غزوہ خیبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا فتح مکہ کے بعد، جنگ حنین کے بعد اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور ہر طرح سے فوجیوں کی، مجاہدوں کی مدد فرمائی۔ جب وہ مدینے آ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کے لیے خود جایا کرتے تھے، اکثر ان کے پاس جاتے، اور یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول رہا کہ وہ ان کی حاجت روی کے لیے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے باقاعدگی سے جایا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ اہل بیت سے ان کا تعلق تھا، اور اسی تعلق کی بنا پر جب پردے کی آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غطا قناعک کی یا ام ایمن، کہ تم اپنی چادر جو ہے وہ اوپر ڈال لو۔ انہیں بھی حجاب کا حکم دیا۔ گویا کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، یہ آپ کی ان سے محبت کا عالم تھا۔ آپ نے جو چیز اپنے اہل بیت کے لیے پسند فرمائی وہی ام ایمن کے لیے۔ لاڈ پیار کا رشتہ بھی آپ نے استوا رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن نے آپ سے ایک اونٹ کا سوال کیا سواری کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا اور نہ ہی مجھے اس کی حاجت ہے، مجھے آپ اونٹ ہی دے دیں۔ اور اس میں ایک مزاح کا پہلو تھا اور سچ بھی کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی، اس لیے کچھ الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتی تھیں، جیسے فا خاص طور پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ السلام علیکم بھی اچھی طرح نہیں کہہ سکتی تھیں، آپ نے اجازت دی کہ تم صرف سلام کہہ دیا کرو۔ خاندانی بزرگ ہونے کی حیثیت سے ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دکھ سکھ میں شریک رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ کو جب غسل دیا گیا تو دوسری صحابیات کے ساتھ ام ایمن شامل تھیں۔ جب آپ کی دختر حضرت زینب کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں میں آپ کی ازواج مطہرات سودہ بنت زمعہ، ام سلمہ کے ساتھ ساتھ ام ایمن بھی شریک تھیں،
اور اسی طرح حضرت رقیہ کو غسل دینے میں بھی حضرت ایمن ہی تھیں، اور یہ تھا ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ایمن رونے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قرب پسند کیا، لیکن میں روتی اس بات پہ ہوں کہ آج سے آسمانی وحی کا نزول ختم ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر و حضرت عمر جب ان کے پاس تشریف لے گئے ایک دن، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تو انہیں بھی یہی جواب دیا، اور ان کی اس بات پر وہ دونوں شیخ جو تھے وہ بھی رو پڑے۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ باتیں وقفے کے بعد عرض کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی ام ایمن کی زندگی کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور جہاں تک ان کی زندگی کا تعلق ہے تو اس بارے میں سمجھتی ہوں، بلکہ بہت سے محدثین بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سیرت نبوی کے حوالے سے راویوں نے ام ایمن کے ساتھ حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ وہ جو ایک ماں کی طرح ہر وقت ان کے ساتھ رہی ہیں، تو یقیناً ہم اس سے زیادہ بھی معلوم کر سکتے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہو سکا اس کا خلاصہ یہی تھا، اور اس بارے میں کہ ان کی وفات کب ہوئی اس کا بھی علم نہیں ہو رہا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4-5 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور دوسری جو مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں وفات پائی، اور جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے وہ 80 سال سے اوپر تھیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ام ایمن نے اپنے رونے کا سبب یہ بتایا تھا کہ اب آسمان سے وحی آنا بند ہو جائے گی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات نہیں ملیں گی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی طرح جب حضرت عمر پر حملہ ہوا، ان کی شہادت پر ام ایمن جو تھیں وہ ایک مرتبہ پھر بہت افسردہ ہو کر بے ساختہ روئیں، اور انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ آج سے اسلام کی کمزوری شروع ہو گئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثمان تک زندہ رہی ہیں، اور اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، سنت نبوی کے راویوں نے، اسی وجہ سے ہمیں ان کے جنازے
وغیرہ کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ تھیں ام ایمن، جنہوں نے ایک طویل عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ سے فیض حاصل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت کا محور رہیں۔ یہ تھیں ام ایمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اب ہماری کال کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو جب تک کال آتی ہیں اس وقت تک میں پچھلے 1-2 سوال جن کا جواب نہیں دے سکی تھی وہ دے لوں۔ پہلا سوال جس کا جواب میں نہیں دے پائی تھی وہ تھا خاتون کا تھائرائیڈ کے سلسلے میں۔ دیکھیے، تھائرائیڈ کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی مرض پرانا ہو جاتا ہے یا کوئی مرض بہت بڑھ جاتا ہے تو اس وقت پھر یقیناً بلکہ شروع ہی میں ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی تکلیف کی سنگینی کا علم رہے۔ تو تھائرائیڈ بھی اسی طرح ہی ہے، اور اس تکلیف میں جو غذائیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اس تکلیف کو کم کر سکتی ہیں، ان میں سر فہرست تو ہے شہتوت، اور شہتوت پیٹ بھر کے کھائیں۔ شہتوت کے ساتھ ساتھ پکا ہوا انناس جو بالکل پیلا ہو، نرم ہو۔ اسی طرح تیسری چیز ہے چقندر۔ چقندر ابال کر اور ڈھیر ساری کالی مرچ اس پر ڈال کے روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ چقندر کی میں پہلے بھی فوائد بتا چکی ہوں کہ چقندر معدے کے لیے، آپ کے پتے کے لیے، جگر کے لیے بہت مفید ہے، اور اسی طرح تھائرائیڈ میں بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ آخری چیز جو تھائرائیڈ میں کام آتی ہے، فائدہ دیتی ہے، وہ یہ کہ رات کو 1 بڑا گلاس پانی کا بھر کر ڈھک کے رکھ دیجیے۔ صبح اس پانی کے ساتھ اگر چھوٹی کھجوریں ہیں تو 3 کھجوریں اس گلاس پانی کے ساتھ لیں، اور اگر بڑی کھجور ہے تو 1 کھجور کافی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو تھائرائیڈ میں بہت فائدہ دیتی ہیں، انہیں استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ آخری سوال تھا ایک خاتون کا جنہوں نے اپنے شوہر کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ ان کے بال اڑ گئے ہیں۔ دیکھیے، بال اگر ایک مرتبہ گرنے لگیں تو فوری طور پر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مرض بڑھتا رہے۔ اس میں جو چیز سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے وہ ہے پیاز۔ آپ 1 کلو پیاز لیں اور اسے زیتون کے تیل میں یا تلوں کے تیل میں جلائیں اس طرح کہ ہلکی آنچ پر اسے لال ہونے دیں۔ لال ہونے کے بعد پھر انتظار کریں کہ وہ کالے ہو جائیں۔ جب پیاز کالا ہونے لگے اس وقت آپ اس میں 1 چمچی کلونجی ڈال دیں۔ اب پیاز کے ساتھ ساتھ کلونجی بھی جل جائے گی۔
تیل آپ لیں گی تقریباً 3 کپ اور اس میں 1 کلو پیاز، 1 چمچی کلونجی۔ جب یہ تیل ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں آپ 2 ٹیبل اسپون کیسٹر آئل اور اسی طرح تارا میرا کا تیل بھی تقریباً 4 ٹیبل اسپون ملا لیں۔ اس تیل کو چھان کر محفوظ رکھیں اور اس کی مالش جتنی بھی کر سکیں، روزانہ، ہفتے میں 2 مرتبہ، جیسے بھی ہو، باقاعدگی سے کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بال جو ہیں آہستہ آہستہ دوبارہ اگائیں گے۔ اب میں کال لیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے نا یہ میرا صرف ایک ہی سوال ہے، میرے بال گرتے نہیں ہیں لیکن مجھے جو پہلے گرتے تھے نا وہ تو پہلے گرتے تھے، اب نہیں گرتے، لیکن جو یہ نہیں ہوتا جو آپ کا کان ہے، جو آپ کی آنکھ سے اوپر جو ماتھا ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ، وہاں میرے بال چلے گئے ہیں، تو میں کیا لگاؤں وہاں سے بال آ جائے میرے؟ باقی گرتے نہیں ہیں، وہاں پر گر گئے تھے نا جو، وہ بھی آئے نہیں ہیں، کیا لگاؤں ایسی کوئی چیز پلیز؟ یہی تیل جو میں نے ابھی بتایا ہے نا آپ کو۔ کون سا؟ میں نے بند کی تھی آواز سننے کے لیے، اس لیے ہاں تو آپ ایسا کیجیے گا کہ یہ پروگرام دوبارہ دیکھ لیجیے گا، جو میرا رات کو غالباً بدھ کو بھی ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہ ریپیٹ پروگرام دیکھ لیجیے گا، آپ کو اس کا جواب پورا مل جائے گا تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں آپ سے۔ جی ایک تو میرے اپنے مطلب ہے کہ مجھے گلے کی خراش رہتی ہے ہر وقت، اس کے لیے میں نے میڈیسن بھی لی ہے اور جو شانڈا وغیرہ بھی لیتی ہوں، کعوہ بھی لیتی ہوں، لیکن مجھے کسی طرح سے آرام نہیں آ رہا، یہ تقریباً 2 سال سے ہو رہا ہے۔ جی اور میری بیٹی ہے 1 سال کی، تو اس کی ہر وقت ناک بند رہتی ہے، اس کو اسے یہ مسئلہ ہے، فلو نہ بھی ہو تو تب بھی اس کی ناک بند رہتی ہے، تو اس لیے اچھا، گلے میں خراش اور ناک بند۔ جی جی اچھا، میں آپ کے دونوں سوال کے جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا سوال؟ جی آنٹی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کافی لانگ ٹائم سے جو پرابلم ہے، مرض ہے جو ہوتا ہے نا گیس، اس کی پرابلم ہے، تو ابھی مجھے جی پی نے دوائیاں دی ہوئی ہیں 2 قسم کی، میں جو ریگولر لیتا ہوں، میں نارملی ٹھیک ہی رہتا ہوں، لیکن اسٹل میں ریلائز کرتا رہتا ہوں کہ گیس رہتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز کھا لوں تو وہ گیس بن جاتی ہے، تو اس طرح جس طرح پھر ہاضمہ نہیں ہوتا، اسپیشلی شام کو تو میں کچھ کھا ہی نہیں سکتا سوائے جو میرا اپنا سیریل ہے ویٹا پیکس سیمی اسکیم ملک کے ساتھ، اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتا، کوئی چپاتی سالن نہیں کھا سکتا، اگر کھا لوں تو رات کو نیند بھی متاثر ہوتی ہے اور صبح تک بالکل ہاضمہ نہیں ہوتا۔ میں نے ان کو بتایا جی پی کو، تو وہ ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کرتے جائیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دیسی اس کا علاج یا مجھے کوئی دام بتا دیں پلیز، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، اور میں آپ کا ٹی وی پر پروگرام انشاءاللہ جواب سنتا ہوں۔ خدا حافظ آنٹی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں گی پلیز؟ اچھا سوری۔ جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے یورین میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور بڑی جلن ہوتی ہے، میں آپ کو سامنے دیکھتی ہوں، بڑی جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی بتائے۔ ہاں سوری، آپ کی آواز ابھی بھی کلیئر نہیں ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. اسپیکر پہ بات مت کیا کریں. نہیں اسپیکر بند کر دیا میں نے. ہاں جی. ہاں جی مجھے نا یہ ہمیشہ یہاں پہ کچن ہو جاتی ہے. ہاں جی بند کر دی میں نے.
جی اب دہرائیے گا اپنا سوال. جی جی مجھے یورین میں ہمیشہ جلن ہو جاتی ہے, پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے, تو بڑی مطلب بے چینی ہوتی ہے مجھے. تو میں بھی آپ کا پروگرام ابھی لگایا تو ابھی میں بھی بات کروں. آپ کچھ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس کے لیے کیا لینا چاہیے, کیا کروں؟ مطلب آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں وہ تو ہے, لیکن اس میں آپ کو جلن ہوتی ہے یا بار بار پیشاب آتا ہے یا نہیں آتا؟ بار بار پیشاب آتا ہے. جب پیشاب کرتی ہوں اس میں بھی مجھے بڑی وہ درد سا ہوتا ہے. درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے ہاں پاس کرنے میں بہت درد ہوتا ہے. اور بار بار آتا ہے؟ بار بار آتا ہے جی, بار بار آتا ہے. مطلب کھل کے نہیں آتا؟ کھل کے نہیں آتا, بس یہ مجھے 6 مہینے سال میں ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. ہلو. جی جی ہاں جی, آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ ذرا الرجی ہو گئی ہے مجھے بہت سخت نا. یہ آنکھوں سے بہت پانی جا رہا ہے, چھینکیں آ رہی ہیں اور ناک بہ رہی ہے. یہ آپ کی الرجی کو زیادہ لمبی نہیں ہو گئی؟ الرجی زیادہ ہو گئی جی, کیا فرمایا آپ نے؟ کچھ لمبی نہیں ہو گئی؟ بس یہ کبھی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی, یہ اچانک پتہ نہیں کیوں ہو گئی آنٹی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آنکھوں سے پانی جا رہا ہے اور یہ چھینکیں بہت آنی شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ اسٹیم وغیرہ میں نے لی تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو الرجی کی گولی بھی کھائی میں نے, لیکن اس کا پلیز بتا دیں آپ, تھوڑی پرابلم ہو گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے. جی یہ ایک خاتون کے سوال کہ ان کے گلے میں خارش ہے, خراش ہے اور ناک بند ہے. دیکھیے گلے میں خارش جو ہے یا خراش جو ہے وہ یقیناً کسی ایسی چیز سے ہو رہی ہے کہ جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. تو اس لیے آپ پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ کس چیز سے آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. وہ چیز آپ نہیں استعمال کریں. ٹھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا, مطلب 1 گلاس دودھ جو ہے اس کو تقریباً 4-5 حصوں میں کر کے آپ دن بھر میں پئیں. صبح نہار منہ سب سے پہلے لے لیں 2-3 گھونٹ, اور اسی طرح اس گلاس دودھ کو, ٹھنڈے دودھ کو آپ پئیں باقاعدگی سے. اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. اسی طرح جو چیز آپ کے گلے کو سکون دینے والی ہے وہ ہے خوبانی. خوبانی جو ہے وہ بھی آپ کی خراش کو, خارش کو دور کرے گی. تازی مل جائیں, آج کل تازی بہت اچھی آ رہی ہیں, تو تازی تقریباً 5 دانے آپ روز کھائیں. اور اگر تازی نہ ملیں تو سوکھی ہوئی وہ کھائیں. اور جب سوکھی ہوئی کھائیں تو اس کے بعد پھر 2 گھونٹ پانی کے بھی پی لیا کریں. 2 چیزیں یہ ہو گئیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے تخم ریحان, تخم لنگا. ان کو پانی میں ڈال کے یا اسی ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے آپ, لیکن اس کو پہلے آپ پانی میں بھگوئیں گی, اس کے بعد دودھ میں شامل کریں گی. یہ لے کے دیکھیں, اس سے بھی آپ کے گلے کی جو خارش ہے وہ دور ہوگی. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کدو اور ترئی, ان 2 کو صرف ذرا سی ہلدی اور ذرا سا نمک ڈال کے انہیں پکائیں. ذرا سا زیتون کا تیل اس پہ ڈال لیں, اور یہ آپ سلاد کے طور پر کھایا کریں. کبھی ترئی لے لی, کبھی آپ نے کدو لے لیا. تیسری چیز جو میں نے ابھی چقندر
جو تھائرائڈ کے لیے میں نے بتایا تھا، تو چقندر جو ہے وہ بھی آپ کے گلے کی خراش کو دور کرے گا۔ یہ چیزیں استعمال کر کے دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ اگلا سوال ہے گیس کا پرابلم۔ دیکھیے گیس، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گیس خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ گیس ہمیشہ آپ کو یا تو بہت زیادہ جلدی کھانے سے، اچھی طرح چبا کے نہ کھانے سے، یا زیادہ کھانے سے، یا قبض سے، یہ وجوہات ہوتی ہیں جو، یا بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، آپ مرغی کھا رہے ہیں وہ بھی تل کے، آپ چاپس کھا رہے ہیں وہ بھی تل کے، آپ تلی ہوئی اور دوسری چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نقصان دیتی ہیں۔ پودینہ، سونٹھ، یہ دو چیزیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں۔ کھانے کے اوپر آپ پودینے کے پتے ڈال کے سالن کے اوپر کھائیے، اور کھانے کے بعد ایک اچھی خاصی چٹکی، بالکل چھوٹی سی نہیں بلکہ بڑی چٹکی سونٹھ کی، پسی ہوئی سونٹھ، اس کی زبان پر رکھ کے اوپر سے ایک گھونٹ پانی پی لیجئے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ آپ کو قبض نہ ہو۔ لیموں بھی آپ کو مدد کر سکتا ہے قبض کے لیے۔ آپ کو پانی بہت پینا چاہیے، اور جب بھی پانی پئیں تو اس میں 2 قطرے لیموں کے ضرور ڈال لیں۔ پانی بہت ٹھنڈا نہ استعمال کریں، بلکہ ہمیشہ وارم واٹر استعمال کریں، اور صبح نہار منہ اگر وارم واٹر پئیں تو اس سے آپ کا معدہ بہت درست رہے گا، آپ کو قبض بھی نہیں ہوگا۔ صبح تو بلکہ وارم کے بجائے تھوڑا سا اور زیادہ گرم پانی پئیں، جیسے ہم چائے پیتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک گلاس پانی جو ہے وہ پئیں۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی۔ گیس خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کے جو وجوہات ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال ہے خاتون کا پیشاب میں جلن، پیشاب کا بار بار آنا، کھل کے نہ آنا۔ پرانا شہد، بہت پرانا، جتنا بھی آپ کو پرانا مل سکتا ہے، اصلی شہد حاصل کریں، 1 چمچی بھر کے 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، اور ٹھنڈے پانی میں وہ آہستہ آہستہ حل ہوگا۔ جب حل ہو جائے تو پھر اس میں 1 چٹکی سفید چینی شامل کر دیں، اور یہ آپ دن میں 2 مرتبہ پئیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو شوگر ہے تب بھی یہ خالص شہد جو ہے یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ تو آپ یہ استعمال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کھل کے پیشاب آئے گا، جلن بھی دور ہوگی، لیکن شرط یہی ہے کہ خالص شہد اور بہت پرانا شہد حاصل کریں اور پھر وہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اگلا سوال ہے خاتون کا الرجی، آنکھوں سے پانی بہنا وغیرہ۔ دیکھیے، اگر گھر میں ڈسٹ ہو یا کارپٹ کی صفائی اچھی طرح نہ ہو، یا آپ کسی ایسی جگہ کام کرتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ دھواں ہے، تو یہ تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ ہم سفر کرتے ہیں گاڑی میں،
اگر کھڑکیاں کھول کے سفر کرتے ہیں تو باہر کی گاڑیوں کا جتنا بھی دھواں ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اندر آ رہا ہے اور وہ پھر آپ کے جسم پر، آپ کے سانس پر، آپ کی آنکھوں پر اثر کرے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب گاڑی میں سفر کریں تو کھڑکیاں بند کر کے، اس کے لیے آپ ہیٹر جلا لیں یا اے سی لگا لیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اسی طرح گھر میں بھی اگر کہیں ارد گرد کام ہو رہا ہو، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، تو وہ وہاں کے اثرات بھی آپ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک تو بھاپ لیں، رات کو سونے سے پہلے بھاپ لیں، اور اسی طرح بھاپ کے ساتھ ساتھ اپنے جو آنکھیں ہیں ان کو دھوئیں عرق گلاب کے ساتھ۔ لیکن کس طرح دھوئیں گی؟ کسی صاف کپڑے کو عرق گلاب میں بھگو کے اور آپ آنکھوں کے اوپر رکھیں گے۔ دن میں 2 مرتبہ اس طرح کر لیجئے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو آنکھوں میں نہیں ڈالیں۔ کچھ لوگ ڈالتے ہیں، لیکن اگر خالص عرق گلاب نہ ہو تو پھر وہ یقیناً بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بس یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ باقاعدگی سے استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں آپ کو آرام آ جائے گا۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے اجازت چاہوں گی، اس کے بعد آتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پچھلا ایک سوال تھا جس کا جواب دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ہمارے وقفے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ تھا بہن کا آنکھوں کی الرجی کے حوالے سے۔ ان کے لیے 2 چیزیں اور بتا دیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ انار لیں، میٹھا انار، اور اس کے دانوں کا پانی ہاتھ سے نچوڑ کے نکالیں۔ اب اس پانی کو کسی برتن میں ڈال کے، سلور کے نہیں، پیتل یا تانبے کا، اس میں آپ ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب وہ تھوڑا سا گاڑھا آپ کو محسوس ہونے لگے تو چولہا بند کر دیں، اور یہ پانی جو ہے اسے آپ سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے اس سے رات کو سوتے ہوئے لگا لیا کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے پودینہ۔ پودینہ کے 5 پتے لے کے انہیں ابالیں، اور ایک جوش آ جائے تو چولہا بند کر دیں۔ پانی جو ہے وہ آدھا کپ ہونا چاہیے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو یہ پانی آپ پی لیں۔ اس سے بھی الرجی جو ہے خاص طور پر آنکھوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو رہ گئی تھیں، میں نے سوچا یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جی، اور کال ہے؟ اچھا، پچھلے پروگرام میں ایک خاتون نے سوال کیا تھا، ان کا کچھ باتیں ان سے میں نے کی تھیں، لیکن پھر بھی پوری بات میری مکمل نہیں ہوئی تھی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ وہ تھا ان کے دردوں کے حوالے سے، کہ جسم میں سردیوں میں خاص طور پر یا مرطوب موسم میں انہیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ کبھی ٹانگ میں ہو رہا ہے، کبھی کمر میں ہو رہا ہے، اسی طرح بازوؤں میں کندھے میں تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی سردی کے عوارض ہیں
ابھی ایک خاتون نے ذکر کیا ہے گلے کی خراش کا. گلے کی خراش بھی بعض اوقات موسم کی تبدیلی سے بھی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، وہ ہے کہ آپ صبح ناشتے میں سب سے پہلے ایک کپ دودھ، مگ نہیں کپ دودھ کا، چھوٹی پتیلی میں ڈالیں اور اس میں ایک چٹکی بھر کے زعفران ڈال کے اب اسے آپ چولہے پہ رکھ دیجئے. بہت تیز نہیں، درمیانی آگ ہو، اور اس آگ پر آپ اس کو ابلنے دیں. جیسے ہی جوش آئے آپ چولہا بند کر دیں اور 1-2 منٹ کے لیے ڈھکنا ڈھک دیں. اس کے بعد آپ اسے کپ میں ڈال لیں. اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اتنا گرم آپ پئیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. بعض لوگ بہت گرم چائے پیتے ہیں تو وہ بہت گرم بھی پی سکتے ہیں. بعض لوگ درمیانی گرم چائے پیتے ہیں، وہ گرم درمیانی جب ہو تو پھر اس وقت پئیں. بہرحال لیکن ٹھنڈا نہ ہونے دیں، یہ خیال رکھیں. اب آپ روزانہ یہ دودھ پی کے پھر اس کے تقریباً یہ بہت مطلب مقوی بھی ہے اور بہت مفید بھی ہے. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ چائے توست لے سکتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کا وقفہ اگر رکھیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے جاب پہ جانا ہے، آپ نہیں آدھا گھنٹہ کر سکتے، تو آپ ساتھ میں 15 منٹ کے بعد بھی لے سکتے ہیں، 10 منٹ کے بعد بھی اور چیزیں لے سکتے ہیں. لیکن صبح آپ یہ باقاعدہ لیں. انشاءاللہ یہ شرطیہ علاج ہے دردوں کے لیے بھی اور اسی طرح سردی کی تکلیفوں کے لیے بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی صاحبہ آپ ٹھیک ہے نا؟ بالکل الحمدللہ. جی مجھے یہ تقریباً 3-4 ماہ سے سائنس انفیکشن ہوا تھا دسمبر میں، تو 3-4 بار وہ ڈاکٹر نے چینج کر کے اینٹی بایوٹکس دی ہے اور نیزل ڈراپ بھی دی ہے، لیکن ان سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا. گلا کڑوا ہو جاتا ہے، جیسے بہت کڑواہٹ گلے میں گھل جاتی ہے اور سانس میں منہ کی طرف سے اور ناک کی طرف سے بو آتی ہے. تو بہت پریشان ہوں میں. پلیز کچھ بتا دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا. ابھی آپ نے یہ میں نے ایک نسخہ بتایا ہے زعفران کا، آپ نے سنا ہے؟ جی نہیں، میں نے نہیں سنا، میں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں گی اگر وقت نے اجازت دی تو. ٹھیک ہے، تو یہ زعفران کا دودھ آپ پی کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اگر نہ میں ریپیٹ کر سکی تو پھر آپ یہ پروگرام جب دوبارہ دکھایا جائے گا بدھ یا جمعرات کو تو آپ دیکھ لیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا، بہت لوگوں کی ہیلپ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے باؤل کینسر ہے اور ساتھ میں ہڈیاں بھی ہے. تو اب یہ کہ وہ نالیاں بہت شرک ہو گئی، آبسٹرکشن بہت ہو جاتی ہے، آئے دن سمجھو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور ہوتی ہے. کچھ ایسی چیزیں بتا دیں جو گٹ کے لیے گڈ ہوں. اور میرے بال بھی بہت گر رہے ہیں، بالوں کے لیے بھی بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا کرے. ہاں ٹھیک ہے. ایک تو بالوں کا ہے، اور جو پہلی تکلیف آپ نے بتائی ہے اس سے آپ کو کیا محسوس کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد، بس اکثر اتنا پیٹ میں درد رہتا ہے. تو بس اب کھانے کی احتیاط تو کر رہی ہوں، لیکن کچھ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر نے یوگرٹ بتائی ہے ایکٹیویا، تو اس سے ذرا ریلیف ملتا ہے. کٹ کے لیے جو چیزیں گڈ ہوں یا جو آپ سمجھتی ہوں. اچھا پیٹ میں درد آپ کو اور لوز موشن بھی ہو جاتے، آبسٹرکشن ہو جاتی ہے نا، جیسے کوئی چیز اٹک جاتی ہے نالیوں میں، گزرتی نہیں ہے.
ایک منٹ ذرا، پیٹ میں درد آپ کو قبض کی وجہ سے ہے نا؟ نہیں قبض تو نہیں ہوتی، قبض تو بلکہ لوز موشنز ہو جاتے ہیں جن دنوں سے یہ ہوا وہ، تو بیماری بہت پرانی ہے تو اس لیے بڑھ گئی ہے، یہی لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کچھ ایسی چیزیں کھاؤں جو تھوڑا ریلیف ملے۔ ہاں آپ ایسا کریے کہ جائفل پتہ ہے نا آپ کو؟ جی گول والا یا وہ پتلے پتے؟ ہاں اس کا پاؤڈر بھی ملتا ہے، آپ جائفل لیں جسے نٹ میگ کہتے ہیں۔ جی وہ گول سا نا راؤنڈ۔ ہاں تو آپ اگر ثابت ہے آپ کے پاس تو اسے آپ باریک پیس لیں، کوٹ کے اور باریک پیس لیں، نہیں تو اگر پاؤڈر ہے تو وہ آپ اسے 1/4 چمچی دن میں 1 مرتبہ زبان پہ رکھ کے اوپر سے 1 گلاس پانی پی لیں۔ 1 گلاس پانی؟ ٹھیک ہے، یہ کر کے دیکھیے، مطلب 1 ہفتے تک، بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں کیجیے گا، اور پھر 1 ہفتہ وقفہ دیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری تو خیر آپ کی بالوں کا ہے، وہ بھی میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ تو بالوں کے لیے میں نے ابھی بتایا تھا کہ بالوں کے لیے جو تیل سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ ہے کہ آپ گھر میں بنائیں گی، آپ زیتون کا تیل لے لیں اور تقریباً 2-3 کپ اسے پتیلی میں ڈالیں، اس میں 1 کلو پیاز کاٹ کے اور وہ اس میں ڈال کے آپ اسے درمیانی آگ پہ لال ہونے دیں۔ جب وہ لال ہو جائے تو اس وقت آپ 1 چائے کی چمچی کلونجی شامل کر لیں۔ اب کلونجی اور پیاز دونوں کو جلنے دیں، جب وہ بالکل کالے ہو جائیں تو چولہا بند کر دیجئے۔ اب اس تیل کو چھان کے رکھیں، اس میں آپ شامل کریں گی 2 ٹیبل اسپون آپ کا کیسٹر آئل، کیسٹر آئل کے ساتھ آپ دوسرا تارا میرا کا تیل، وہ بھی اسی طرح 2 یا 3 چمچے شامل کر لیں ٹیبل اسپون، اور یہ تیل آپ جتنا بھی لگا سکتی ہیں، روزانہ، ہفتے میں 2 بار، 4 بار، جتنا بھی لگا سکتی ہیں۔ یہ لگا کے تقریباً آپ چھوڑ دیں 2 گھنٹے، اس کے بعد پھر آپ کوشش کیجئے کہ دہی سے یا انڈے سے بالوں کو دھوئیں۔ آرگینک انڈے اگر آپ لیں گی، فری رینج لیں گی، ان میں بو نہیں ہوتی۔ بعض بہنیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ انڈے سے دھونے سے بالوں میں بو آئے گی، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ان کی بات میں کوئی صداقت ہے۔ آپ انڈے سے دھوئیں، اور پھر اگر آپ کو بو محسوس ہو رہی ہے تو آپ ارق گلاب جو ہے وہ اپنے بالوں میں لگا لیں، اس سے اس کا احساس جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ بالوں کے لیے بہت مفید ہے، لیکن تھوڑا سا صبر آزما ہے، کیونکہ تارا میرا کا تیل جو ہوتا ہے اس کی بھی کافی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، اور اسی طرح اس تیل کی بھی ہوگی تھوڑی سی، کیسٹر آئل کی کوئی بو نہیں ہوتی، لیکن بس تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے ہر چیز کے لیے، اور بغیر محنت کے آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے سوال تھا خاتون کا، جو کہ 2-3 بار اینٹی بائیوٹک کا کورس کر چکی ہیں لیکن انہیں آرام نہیں آ رہا۔ میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا اور بیچ میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سردی کے جو عوارض ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں، گلے کی خراش ہے، ناک کا بند ہونا ہے،
سینے میں بلغم کا ہونا، کھانسی ہے، اور اسی طرح جسم کے درد. تو یہ نسخہ بھی آزما کے دیکھ لیجئے. اور نسخوں کے ساتھ تھوڑا سا مہنگا ہے، زعفران مہنگی بہت آتی ہے، لیکن انسان کی صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی انمول نہیں ہے. تو اس لیے آپ صبح نہار منہ ناشتے میں سب سے پہلے 1 کپ دودھ جو ہے اس میں ٹھنڈے دودھ میں آپ 1 چٹکی بھر کے زعفران ڈالیے اور چولہے پہ رکھ دیجئے. 1 ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ جتنا بھی گرم پی سکتے ہیں، بہت زیادہ گرم یا درمیانہ جیسا بھی، لیکن ٹھنڈا نہ ہو. آپ نے بہر صورت گرم گرم ہی پینا ہے. اسے پینے کے بعد اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو 1 کھجور کھا سکتی ہیں، کیونکہ کوئی اس میں چینی وغیرہ شامل مت کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر 1 کھجور لے لیں آپ، بڑی کھجور، اور وہ تھوڑی تھوڑی کھاتی رہیں، ساتھ میں یہ دودھ پیتے رہیں، تو انشاءاللہ بڑے آرام سے آپ اسے پی لیں گے. اس کے بعد پھر آپ ناشتہ کریں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد. جی السلام علیکم. السلام علیکم باجی میں بول رہا ہوں عابد لندن سے. باجی میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے، میں کمر کھا نہیں سکتا، نہ چل سکتا ہوں، بہت درد ہے. ہاں میرے بھائی، میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ زعفران کے دودھ کا دردوں کے لیے، آپ نے سنا ہے؟ نہیں باجی میں نے اچھا، میں نے بات لڑکی کی بھی تھی نا، وہ بندہ کہہ رہا تھا تو میں نے بات بند کر دی تھی ٹی وی کی. اچھا تو آپ ایسا کیجئے کہ بدھ کو، جمعرات کو، بدھ کو یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. زعفران کا دودھ کیسے بنا کے اور کب پینا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہیلو السلام علیکم. تو انشاءاللہ بڑے آرام سے آپ اسے پی لیں گے. سوری، اس کے بعد آپ ذرا ماؤتھ پیس پہ ہو کے اور آہستہ آہستہ بات کیجئے. کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں وعلیکم. آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گی پلیز؟ میں ٹی وی آن کریں گے، مجھے جواب دینا. اچھا میں پوچھ رہا ہوں، ایک موگرا پاؤڈر ہوتا ہے نا، وہ کس طرح کھانا ہوتا ہے؟ دوسرا زعفران کون سی جگہ کا خاص ہوتا ہے، کس جگہ کا خالص ہوتا ہے؟ خالص زعفران جو ہے وہ آپ کو اسپین کی بھی خالص ہوتی ہے، ایران کی بھی خالص ہوتی ہے، آپ کہیں کی بھی لے لیں، لیکن وہ ہونی چاہیے خالص. ایک زعفران لوگ لے کے آتے ہیں ترکی سے یا اور بھی کہیں سے، وہ پھول بنا ہوا ہوتا ہے، ایک شیشی میں پورا پھول ہوتا ہے، وہ بالکل بیکار ہے. وہ اصل میں یہ جو آپ کے مکئی ہے اس کے جو بال ہوتے ہیں، اس کے وہ بال لے کے اور ان کو رنگا ہوا ہے، وہ نہیں لیں. چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے اسپین کی یا ایران کی، پلاسٹک کی ڈبیا، اور وہ بالکل بند ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کریں. دوسرا پاؤڈر آپ نے کیا کہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا مونگرا کا پاؤڈر ہے. مونگرا ایک تو موگرے ہوتے ہیں نا؟ نہیں موگرے نہیں، مونگرونا اس طرح ہوتا ہے، اس کا پاؤڈر ہے مونگرا. سوری میری بہن، جو چیز مجھے نہیں پتا، جب تک وہ لکھی ہوئی نہ مجھے نظر آ رہی ہو مجھے نہیں پتا چلے گا. آپ اس کو دوبارہ دیکھ کے پھر میرے سے بات کیجیے گا. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم آنٹی، کیسے ہو؟ الحمدللہ. آنٹی میرے گھٹنوں میں نا بہت درد ہے، میں سیڑھیاں چڑھ نہیں سک رہی ہوں،
تو میری ایک فرینڈ نے بتایا کہ پھول مکانے جو ہوتے ہیں نا وہ اصلی گھی میں تل کے کھانا بتائے، تو کیا صحیح ہے یہ گھٹنوں کے لیے؟ ہاں، گھٹنوں کے لیے بہت اچھے ہیں پھول مکھانے، اور اس کی اگر آپ کھیر بنا کے کھائیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اور نہر کھا رہی ہوں میں، گھی میں اصلی گھی میں تلے ہوا ہے، نہر کھا رہی ہوں، تو ٹھیک ہے وہ؟ ہاں، جیسے بھی کھائیں، اس میں کوئی ایسی بے ضرورتی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی لے لیں. ہاں، اس کے ساتھ اگر آپ گوند بھی شامل کر لیں تو وہ بھی اچھا ہے. گوند کیسے کھاؤں میں؟ گوند یا تو آپ شربت بنا کے اس کر لیں، رات کو بھگو دیں، صبح اسے دودھ میں شامل کر کے ذرا سا روح افزا ڈال کے وہ پی لیں، وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے. یا پھر آپ جیسے گوند کو تل کے اور اسے اچھی طرح کچل کے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کے وہ کھا لیں، وہ بھی مفید ہے، لیکن وہ قبض کرتی ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے آپ؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں دیکھتی رہتی ہوں. تو آج ایک سوال کرنا ہے کہ اگر پریگننٹ ہو تو کون سی چیزیں، کون سی خوراک اچھی ہے جو کھائیں جو صحت مند بچے کے لیے اچھی ہو؟ تو دوسرا یہ نہیں، کس کے لیے پریگننٹ ہوں تو کون سی خوراک کھانی چاہیے، اچھی چیزیں کھانی چاہیے فروٹ؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 40. تو دوسرا یہ جو آپ نے ابھی جعفر والا دودھ بتا رہی ہے دردوں کے لیے، تو یہ پی سکتے ہیں، اس حالت میں پی سکتے ہیں؟ ہاں، دیکھیں اس عمر میں آپ ہفتے میں 2 دفعہ بھی پی لیں گی تو کافی ہے، لیکن باقاعدہ روزانہ ان لوگوں کے لیے جو کہ جیسے ابھی بہن نے کہا ہے گھٹنے کا درد ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، شولڈر میں درد ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جب ہڈیاں ذرا کمزور ہو جاتی ہیں تو اس میں دودھ اور زعفران دونوں ہی بہت مفید ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تجربے کے بعد میں آپ کو بہت اچھا بتاتی رہتی ہوں، میں کچھ کرتی بھی ہوں نا، آپ کو کرتی ہوں، بہت اچھے آپ دیتی ہیں. جی ہاں، تو آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ تعالی. اور خوراک جو ہے وہ تو دیکھیے ہر چیز کھائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، اس زمین نے جو کچھ اگلا ہے، اس میں پھل ہے، سبزیاں ہیں، اسی طرح ڈرائی فروٹ ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، یہ تمام چیزیں فائدہ مند ہیں. قرآن کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. ہر چیز کھائیں، تھوڑی کھائیں، بدل بدل کے کھائیں. آپ گوشت کا شوقین ہیں، مرغی ہے، مچھلی ہے، تینوں گوشت، سی فوڈ جو ہے، ان سب چیزوں کو آپ بدل بدل کے کھائیں. لیکن بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ کھانا کبھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں. جب ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں. یہ صحت کا بہترین اصول ہے. اسی طرح پھل اور سبزیاں، صرف گوشت پہ گزارا نہیں کہ آپ سبزی پکا رہے ہیں اس میں بھی گوشت جھونک دیں، نہیں، خالص سبزی بھی پکائیں. اسی طرح دالیں ہیں، دالیں بہت مفید ہیں. دالوں کا شوربہ، مسور کی دال کا شوربہ بہت مفید ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی اور ویسے بھی. تو یہ تمام غذائیں جو ہیں سب استعمال کریں، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں. ایک مرتبہ ایک بہن سے بات ہو رہی تھی کہ ان کا بلڈ پریشر ایک دم بہت ہی زیادہ ہو گیا. تو کیا ڈرائی فروٹ، سردیاں تھیں، ڈرائی فروٹ کھا رہی تھیں لیکن بہت زیادہ نہیں. آپ ڈرائی فروٹ کھائیں، 1 مٹھی چنا، 1 مٹھی مونگ پھلی کافی ہے. اور اسی طرح آپ نے بادام کھانے ہیں، پستے کھانے ہیں، کاجو کھانے ہیں. جو بھی آپ کھائیں وہ صرف 5 دانے، اس سے زیادہ نہیں. پیالہ بھر کے نہیں، پلیٹ بھر کے نہیں، صرف 5 دانے. تو
تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. کسی کی تاثیر گرم ہے، کسی کی سرد ہے، کسی کی خشک ہے، کسی کی مرطوب ہے، لیکن آپ جب تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی کھاتے ہیں تو یہ آپ کے معدے میں اعتدال پیدا کرتی ہیں، آپ کے جسم میں بیلنس رہتا ہے. تو غذا ہر ایک جو ہے دنیا میں ہم غذائیں کھاتے ہیں انہی کا ذکر جنت میں بھی کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گا اگر جنت نصیب ہو گئی تو اس لیے ہر چیز میں فائدہ ہے. پانی زیادہ پئیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 گلاس اور 8 گلاس نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم 4 گلاس پانی پیتے ہیں دن میں، اس کے ساتھ ہم چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یہ بھی پانی ہی ہے. تو ہمارے جسم میں 6-7 گلاس بڑی آسانی سے جاتے ہیں دن بھر میں، تو یہی کافی ہے. 8-10 گلاس جو ہیں وہ اسراف پہ آ جاتا ہے. کلو وشربو، پینے کا بھی ذکر ہے کہ کھانے میں اسراف نہ کرو، پینے میں بھی نہ کرو. اور ہر چیز جو ہے آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت اچھی رہے گی. اور اسی طرح جب آپ 40 کے ہو جائیں تو پھر انسان کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھلنے لگتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں. تو اس وقت کچھ چیزیں ہیں جن کی لیے پرہیز ضروری ہے، جیسے روز انڈا نہ لیں، ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کافی ہے. لیکن دودھ، دہی اس کا استعمال رکھیں، پھلوں کا استعمال رکھیں. یہی چیزیں ہیں. کھجور بہت اعلیٰ غذا ہے، لیکن اب آپ بہت زیادہ کھائیں تو آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. امام مسلم کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا، اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انہیں بہت زیادہ کتابیں دیکھنی پڑی. انہوں نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا رکھا ہوا تھا، ڈھونڈتے جا رہے اور کھجوریں کھاتے جا رہے، یہاں تک کہ جب انہیں جواب ملا ہے تو وہ ٹوکرا خالی ہو چکا تھا. اور یہی کھانا ان کے لیے مہلک ثابت ہوا اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی. تو اس لیے ہر چیز کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بس یہی چیزیں تھیں جو آج کے پروگرام میں عرض کر سکی. بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ.